مولانا عطا اللہ خان صفدر کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ومحمدا رسول الله. الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یہ آواز پچھلی دفعہ کم تھی آپ کی، باہر جا کے چیک کیے گا. گرامی قدر سامعین حضرات، مولانا ادھر آ جائیں. مولانا لیاقت عثمان صاحب، حافظ عبید صاحب آ گیا. آج بحمد اللہ تعالی تیسرے جمعۃ المبارک کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مقدسہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قبیلہ بنو جرہم جب مکہ کو چھوڑ کر گئے تو انہوں نے آب زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، پاٹ دیا تھا. پھر جناب عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکرم کو بذریعہ خواب آب زمزم کا کنواں کھودنے کی ہدایت کی گئی تو آپ نے وہ کنواں کھودا اور اس کے اندر سے خزانہ نکلا. کھودنے کے اوپر اختلاف ہوا، اس اختلاف کا حل ہوا. پھر اس کا خزانہ نکلا، اس خزانے کی تقسیم کے اوپر اختلاف ہوا اور تمام چیزیں حل ہو کر بالآخر جناب عبد المطلب کامیاب ہو گئے. یہ پچھلے جمعے کا خلاصہ تھا آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے. جناب عبد المطلب نے کنواں کھودتے ہوئے ایک منت مانی تھی، ایک نظر مانی تھی، اور اس منت ماننے کے سبب میں اگرچہ تاریخی روایات کے اندر اختلاف ہے
کہ سبب کیا پیش آیا منت ماننے کا، ایک وجہ تو یہ لکھی گئی کہ جب جناب عبد المطلب کنواں کھود رہے تھے اس وقت قریش مکہ نے کہا کہ یہ تو اصاف اور نائلہ ہمارے بتوں کی قربان گاہ ہے، اس جگہ کے اوپر ہم کنواں نہیں کھودنے دیں گے۔ تو اس وقت جناب عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، وہ آپ کے ساتھ تھا، اور قریش نے آپ کو طعنہ دیا کہ ایک ہی بیٹا ہے آپ کا اور آپ پوری قوم سے لڑائی مول رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے کہا کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے تو دینا تو ایک بیٹا میں تیرے رستے کے اوپر قربان کروں گا۔ ایک وجہ اس کی یہ تاریخ میں آتی ہے۔ دوسری وجہ تاریخ میں یہ آتی ہے کہ جناب عبد المطلب نے اللہ سے یوں دعا کی تھی، اللہ اس کنویں کا کھودنا میرے اوپر آسان کر دے تو مجھے تو 10 بیٹے عطا فرما تو ایک بیٹا میں جو ہے تیرے رستے کے اندر قربان کروں گا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو یہ بات مسلم ہے کہ جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ 10 بیٹے اللہ تو مجھے دے دے تو ایک بیٹا تیرے رستے کے اوپر قربان کروں گا۔ اس کے بعد کنواں بھی کھدائی ہو گیا، جناب عبد المطلب کو جو خزانہ ملا اس کی تقسیم بھی ہو گئی، اور ایک طویل زمانہ گزر گیا۔ جب آپ کی کنواں کھود رہے تھے اس وقت آپ نے منت مانی، اس وقت تو بیٹا تھا صرف ایک، اس کے بعد یہ اولاد ہوئی 10 تک، ایک طویل زمانہ گزر گیا تو جناب کو اپنی منت بھول گئی کہ میں نے کوئی منت بھی مانی تھی۔ پھر خود کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے سامنے سویا ہوا تھا خواب ہی کے اندر۔ میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ جوں جوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب ہوتی گئی، ادھر سچے خوابوں کا سلسلہ آپ کے دادا کے اوپر شروع ہوتا گیا۔ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حرم کے اندر سویا ہوا ہوں، خواب میں مجھے آواز دی گئی کہ اپنی نظر کو منت کو پورا کرو جو آپ نے اپنے رب کے لیے مانی تھی۔ تو عبد المطلب نے ایک مینڈا ذبح کر کے منت پوری کر دی۔ منت کیا تھی؟ بیٹا ذبح کرنا، مینڈا ذبح کرنا۔ پھر سوئے، پھر خواب آیا یہ نہیں کسی بڑی چیز کی منت پوری کرو، تو پھر آپ نے ایک بیل لیا اور اس بیل کو ذبح کر کے منت کو پورا کرنا چاہا، بیل ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ تو پھر جب سوئے پھر تیسری مرتبہ خواب آیا کہ نہیں اس سے بھی کوئی بڑی چیز قربان کرو، تو پھر آپ نے ایک اونٹ لے کر ذبح کیا اور اس کے ذریعے اپنی منت کو پورا کرنا چاہا۔ تو پھر جب چوتھی مرتبہ سوئے پھر خواب آیا کہ نہیں منت تو اس سے بھی بڑی چیز کی ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ نے پوچھا خواب ہی کے اندر پھر وہ کیا کون سی منت ہے؟ کہ آپ نے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرو۔ اب جب خواب میں بتلایا گیا نا تو وہ یاد آ گیا، او عرصے کے بعد میں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ مجھے تو نے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا تیرے رستے کے اوپر قربان کروں گا۔ جب یہ بات آپ کو یاد آئی تو آپ نے 10 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کے سامنے اپنے خواب والی تفصیل اور پیچھے اپنی منت مانے والی تفصیل وہ ساری رکھی کہ اور پھر اب مجھے خواب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے بیٹوں کو ایک بیٹا اللہ کے رستے کے اوپر قربان کرو، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کے 10 بیٹوں میں سے جس نے یہ کہا کہ ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر گزریے، میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ آپ کا بیٹا جناب محمد رسول اللہ کا والد محترم جناب عبداللہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے حامی بھری، لیکن دوسروں نے کہا ہم بھی تیار ہیں۔ تو پھر جناب عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی پھر قرے کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں، قرہ ڈالیں گے، ٹاس کریں گے، قرہ جس کے نام کے اوپر نکلا اسی کو ذبح کیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا
کہ ایک ایک تیر کے اوپر اپنا اپنا نام لکھ کر لاؤ۔ تو تمام بیٹوں نے ایک ایک تیر لیا اور ہر تیر کے اوپر ہر بیٹے نے اپنا نام لکھا۔ جناب عبد المطلب اپنے ان بیٹوں کو لے کر جہاں تیر کے ذریعے فال نکالا جاتا تھا، قرہ نکالا جاتا تھا، اس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلے جمعے پہ بتائی تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام کیا تھا؟ حبل۔ کیا حبل کس کے نام کے اوپر بنا ہوا تھا؟ حضرت آدم کے بیٹے۔ اس کو بھولنا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے نا، یہ چیزیں آپ کو کام دیں گی۔ وہ حبل حضرت حابیل جو حضرت آدم کے بیٹے پہلے اور کائنات کا پہلا شہید تھا، اس کے نام کے اوپر تھا، اور جو کعبہ کا متولی تھا وہی حبل کا بھی مجاور تھا۔ اس کے پاس جا کر لوگ فال نکالتے تھے عرب کے طریقے کے مطابق۔ تو وہاں یہ 10 بیٹے اور جناب عبد المطلب ان 10 تیروں کو لے کر گئے اور حبل کو اس مجاور کو دیا کہ تو کرہ ڈال۔ اس نے کرہ ڈالا تو اس کرے میں بھی نام لکھنا جناب عبداللہ کا، کہ قربانی کس کی کرنی ہے؟ عبداللہ کی کرنی ہے۔ تو اب بھائی پہلے عبداللہ خود تیار ہو گئے، اب تیروں کے ذریعے جب ٹاس کیا گیا تو تب بھی جناب عبداللہ کا نام نکلا، تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔ جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کو تیار ہو گئے کہ میں اس بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اب جب ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے اور بات مکہ کے اندر مشہور ہو گئی، تو سب سے پہلے جناب عبداللہ کی بہنیں آڑے آ گئی کہ ابا جی ہمارے بھائی کو آپ قربان کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور فدیہ دے دیں، ہم اپنے بھائی کو ذبح نہیں کرنے دے دیں گے۔ تو جناب عبد المطلب نے ان کی بات نہیں مانی۔ بہنوں کو جو تکلیف ہوتی ہے بھائیوں کے اوپر وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی، وہ بہنیں ہی سمجھ سکتی ہیں، یا جن کی بہنیں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عبداللہ کا ننھال قبیلہ آپ کے نان کے بنو مخزوم وہ آڑے آ گئے، عبد المطلب آپ کوئی اور فدیہ دے دیں، آپ اگر اپنے اس بیٹے کو ذبح کریں گے تو اس کی ماں تڑپ جائے گی، وہ کہاں جائے گی، آپ یہ کام نہ کریں۔ اور جناب عبد المطلب نے ان کی بات کو بھی رد کر دیا، کیونکہ خوابوں کا ایک سلسلہ تھا، اور پھر تیروں کی ایک تقسیم کے ذریعے بھی جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ اس کے بعد قریش مکہ کا ایک بھاری بھرکم وفد وہ جناب عبد المطلب کے پاس آیا کہ عبداللہ کے بدلے میں اگر دیت کے لیے مال چاہیے تو ہم قریش کے سردار آپ کو مال اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں، لیکن اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم چل پڑی تو یہ رسم رکے گی نہیں، لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے چلے جائیں گے منت مان مان کر، اور یہ ایک نیا طریقہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جو تھمنے کا نام نہیں لے گا۔ تو جناب عبد المطلب مال ہم اکٹھا کر دیتے ہیں دیت کے طور پر، آپ اس مال کو اس کی دیت کے طور پر صرف کر دیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تو پھر قریش مکہ نے کہا کہ ایک نیا طریقہ اپنانے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ بضد ہیں تو حجاز کے علاقے میں ایک کاہنہ عورت موجود ہے، اس کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، جو فیصلہ وہ کر لے گی اس منت کے بارے میں وہ آپ مان لیں۔ تو جناب عبد المطلب نے مجبور ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں اس کاہنہ کے پاس۔ تو بنو مخزوم قبیلہ کے لوگ آپ کے جو سسرالی تھے، حضرت عبداللہ کے جو ننھال تھے اور جناب عبد المطلب کے سسرالی تھے وہ، اور قریشی سرداروں کے کچھ لوگ، اور جناب عبد المطلب کے قبیلہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ مکہ سے مدینے کا سفر کرتے ہیں، جو ابھی تک یثرب ہے، حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں، اور مدینہ میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جس کا نام قطبہ ہے وہ تو خیبر کے علاقے میں رہتی ہے۔ اس کے پاس یہ وفد پہنچا اور پورا خواب جناب عبد المطلب نے پیش کیا کہ اس طرح آب زمزم کی کھدائی کے موقع پر میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو ایک بیٹا میں تیرے رستے پر قربان کروں گا۔ پھر مجھے بھول گئی یہ منت، اور مجھے خواب کے اندر حرم کے اندر خواب کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ کچھ چیز ذبح کرو، میں نے ایک مینڈا ذبح کیا،
پھر خواب میں بتلایا گیا کہ کوئی اس سے بھی بڑی چیز ذبح کرو، تو میں نے بیل ذبح کیا۔ پھر خواب کے اندر بتلایا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز کی قربانی دو، میں نے اونٹ ذبح کیا۔ تو پھر خواب کے اندر بتایا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز کی قربانی مطلوب ہے، تو میں نے پوچھا، تو مجھے اپنی منت یاد دلائی دی گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی منت مانی تھی، بیٹے کو ذبح کریں۔ پھر میں نے تیر کے ذریعے قرہ نکلوایا، تیر بھی میرے بیٹے کے نام کے اوپر نکلا ہے۔ اب میں بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جو ننھال ہیں وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی جو بہنیں ہیں وہ بھی مخالفت کر رہی ہیں، اور میرے شہر کا پورا علاقہ، تمام معززین علاقہ وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ جو فیصلہ آپ کریں گی وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میرا جو تابع ہے نا موکل، وہ موکل وہ جب آئے گا تو کل آنا، میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گی، اس سے۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، عقیدے کا بیڑا غرق نہ کر دینا۔ یہ ہے زمانہ جاہلیت کی بات کہ وہ کاہنہ کے پاس جا رہے ہیں، ابھی تک رسول اللہ کا میلاد شریف نہیں ہوا، لوگ کاہنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اور عقیدے کو درست کرنے والی بات میں نے جو کی رک کر، وہ یہ ہے کہ جب میرا نبی مبعوث ہوا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے جا کر غیب کے حالات معلوم کرے، پھر وہ جو غیب کے حالات بتلائے، یہ اس کاہن کی غیب کی بتلائی ہوئی بات کی تصدیق کرے، فقد برئ مما نزل علی محمد، تو جو جناب محمد پر نازل ہوا ہے وہ اس سے بری ہو چکا ہے۔ سمجھی بات؟ جناب عبد المطلب کو بہانہ بنا کر عقیدے کا ہی بیڑا کر رہے ہو، یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تو میں آپ زمانہ اسلام میں تو آیا ہی نہیں ہوں۔ تو اس قائنہ نے کہا کہ کل آنا، یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، میں نے اس لیے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو کل آنا، کل پھر وفد پیش ہوا، تو اس نے کہا، قائنہ نے، کہ میں نے اپنے موکل سے پوچھا، اس نے مجھے یہ ترتیب بتلائی ہے کہ 10 اونٹ، ایک پرچی کے اوپر 10 اونٹ لکھے اور دوسری کے اوپر عبداللہ لکھے، پھر قرہ ڈالیں، جب تک قرے میں عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہیں، 10 کے ساتھ عبداللہ کا قرہ ڈالے، عبداللہ کا نام نکل آتا ہے تو پھر 10 کا اضافہ کر کے 20 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کا قرہ ڈالے، پھر اگر اونٹوں کا نام نکل آتا ہے تو اونٹوں کو دیت دے دیں، اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر قرہ عبداللہ کے نام نکلتا ہے تو 10 اور بڑھا دیں اگلے قرے میں، اونٹ 30 ہو جائیں گے، اور پھر اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ہر مرتبہ جب عبداللہ کا نام قرہ میں نکلتے آئے 10 اونٹ بڑھاتے جائیں، جب عبداللہ کا نام ہٹ جائے اور اونٹوں کے نام کے اوپر قرہ نکل آئے تو اتنی تعداد میں اونٹوں کو ذبح کر کے اپنی منت کو پورا کر لینا، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو بس انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ پھر یہ خیبر سے یثرب آئے، اور یثرب سے پورے قافلے نے مکہ کا سفر کیا، مکہ میں آ کر اور یہ قرہ ڈالا گیا، پورے مکہ کے لوگوں کے سامنے ڈالا گیا۔ پہلے 10 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کے نام کے ساتھ قرہ ڈالا گیا، تو قرہ پھر عبداللہ کے نام کے اوپر نکلا، پھر 20 اونٹوں 10 اور اضافہ کر کے 20 اونٹوں اور جناب عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالا گیا، تو 20 کے مقابلے میں بھی قرہ عبداللہ کے نام کے اوپر نکلا، پھر 10 کا اضافہ کیا گیا، 30 اونٹ کیے گئے اور ادھر عبداللہ کا نام لکھا گیا، پھر قرہ عبداللہ کے نام نکلا گا، پھر 10 اونٹ اور بڑھائے گئے، 40 اونٹ اور عبداللہ کا قرہ ڈالا گیا، قرہ پھر عبداللہ کے نام ہے، پھر 10 اونٹ ڈالے گئے اور اونٹوں کی تعداد 50 ہوئی، پھر قرہ ڈالا گیا، قرہ پھر عبداللہ کے نام نکلتا ہے، 10 کا اضافہ اور کیا گیا، اونٹوں کی تعداد 60 ہو گئی، عبداللہ کے ساتھ قرہ نکالا گیا، قرہ پھر عبداللہ کے نام ہے، پھر 10 بڑھائے گئے، تعداد 70 ہو گئی، پھر عبداللہ کے نام قرہ نکلا، پھر 10 بڑھائے گئے، تعداد 80 ہو گئی، قرہ پھر بھی عبداللہ کے نام نکلتا ہے، پھر 10 بڑھائے گئے، اونٹوں کی تعداد 90 ہو گئی، قرہ پھر عبداللہ کے نام نکلتا ہے، پھر 10 بڑھائے گئے، اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، اب قرہ ڈالا گیا تو اب قرہ عبداللہ سے ہٹ کر اونٹوں کے نام نکلا۔ بس قریشہ سے بات تاڑیاں ماریاں چاہ، انہوں نے کہا کہ چلو نئے طریقے سے ہم بچے ہیں بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے، اس طریقے سے تو بچے ہیں، اب آپ کا رب راضی ہے عبد المطلب،
آپ انہی اونٹوں کو ذبح کریں. تو عبد المطلب نے کہا کہ ایسی بات نہیں, ابھی تک میرا شرع صدر اسی بھی خوش ہونے نا دھی جمے تا اے جی دھی کومڑی پوے آتا وطن تو سارے آکھے نا تسا کتھے بیٹھے ہو راتی تسی سائیں سائیں کے میں جاگ جاگ کے تسا نعرہ نہ میرا تو گل راتی بہ گیا. پھر میں نے مطالعہ کیا رات کو اٹھ کر, پھر صبح کو اٹھ کر مطالعہ کیا, ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں. جی دھی کومڑی پوے آتا وطن سارے آکھے نا لیکن مسئلہ یہاں کیا تھا اور یہاں بھی مسئلہ کیا ہے, یہاں بھی بیٹے کو تو ترجیح ہے. کیوں بھائی اس کا بہو پتر بننا ہونا. بہرحال خیر, تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ 3 دفعہ میں کرہ ڈالوں گا تب میں مطمئن ہوں گا. پھر کرہ ڈالا گیا, پھر 100 اونٹوں کے نام, پھر کرہ ڈالا گیا, پھر 100 اونٹوں کے نام, پھر کرہ ڈالا گیا, پھر 100 اونٹوں کے نام. اب جناب عبد المطلب نے کہا کہ 100 اونٹ میں ذبح کروں گا. تو جناب عبد المطلب کے بیٹے کی جان چھوٹ گئی جناب عبداللہ کی, اور 100 اونٹ حرم کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان جناب عبداللہ نے ذبح کیے, جناب عبد المطلب نے ذبح کیے. اور ان کے گوشت کے لیے کسی انسان کو نہیں روکا جو جتنا مرضی اٹھا لے, کسی پرندے کو نہیں روکا, کسی درندے کو نہیں روکا. جو چیز ان اونٹوں کا گوشت اٹھا سکتی تھی جناب عبد المطلب نے عام اجازت دے دی کہ میرا بیٹے کے بدلے میں یہ میری منت پوری ہو گئی ہے. تو یہ طریقہ جناب عبد المطلب کی قربانی سے بچنے کا من جانب اللہ تجویز ہو گیا, تقدیر الہی میں تجویز ہو گیا. تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے. اب اس واقعہ سے پہلے ایک آدمی کی دیت قریش مکہ کے اندر 10 اونٹ تھی. دیت فدیے کو کہتے ہیں, بدلے کو کہتے ہیں. کوئی آدمی قتل ہو جائے اور قصاص معاف کر دیا جائے تو دیت آتی ہے. دیت 10 اونٹ تھی, لیکن اس واقعے کے بعد قریش مکہ کا اتفاق ہو گیا آئندہ کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کی دیت 10 اونٹ نہیں ہوگی بلکہ کتنی اونٹ ہوں گی, کتنی اونٹ ہوں گی, 100 اونٹ. اور یہ زمانہ جاہلیت میں جناب عبد المطلب سے یہ طریقہ رائج ہو گیا. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے اسی طریقے کو جاری رکھا. آپ نے اسلام کے اندر بھی دیت 100 اونٹ مقرر کی. کتنی؟ بندہ قتل ہو جائے اول قصاص ہے, اور اگر قصاص معاف کر دیا جائے تو پھر دیت آتی ہے کتنی؟ اس زمانے 100 اونٹ کی قیمت دیونی پہ ونجے. تو یہاں تو بندہ مارنا کوئی. اب تو حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت میں حرج عام ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا. قاتل کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا, اور مقتول کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہوا. آپ نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار, قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا. پھر سوال ہوا کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا قتل کرنے کی وجہ سے, مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو بتلایا گیا مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کہ یہ بھی خواہش رکھتا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں قتل کر دوں گا. لیکن یہاں جو یہ آدمی ایسے کام کرتا ہے لوگ قاتل نو سمجھے نے یہ نر جنا بن گیا, حالانکہ وہ تو بلانے کے قابل بھی نہیں رہا, وہ سوسائٹی میں بٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا, وہ قابل نفرین ہے, وہ درندہ ہے, وہ انسان ہی نہیں ہے. جو ایک انسان کا قاتل ہے اور جو ایک کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے اس کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو کتنی مقرر ہوئی دیت؟ 100 اونٹ کا طریقہ مقرر ہو گیا. جناب عبد المطلب کا بیٹا بچ گیا. جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا, ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ کو یوں خطاب کیا, یبن ذبیحتین, اے 2 ذبیحوں کے بیٹے,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آیا، آپ ہلکے ہلکے ہنسے۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یبن ذبیحتین، کہ آپ دو ذبیح کے بیٹے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بتایا ایک تو میرے آباء و اجداد میں ایک ذبیح تھے جناب اسماعیل علیہ السلام، یاد ہے واقعہ؟ کن کو جناب؟ اور پھر دوسرا واقعہ سنایا کہ میرے ابا کو ذبح کرنے کی منت منی تھی جناب عبداللہ کو، اور اس طرح وہ منت پوری ہوئی ہے، میں نے اس لیے تبسم کیا ہے۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ واقعہ بتایا کہ ہم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی رسول، اور یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ والسابقون الاولون، یہ ضرورت کے تحت میں کہہ رہا ہوں، والسابقون الاولون 11ویں پارے کا دوسرا رکوع، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سابقون اولون مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو احسان کرتے ہوئے ان کے پیچھے مسلمان ہوئے۔ اب قرآن نے صحابہ کے 3 طبقے کیے، ایک طبقہ سابقون اولون مہاجرین کا، دوسرا طبقہ سابقون اولون ایک مہاجرین دوسرے انصار، اور تیسرا طبقہ وہ بچ گیا جو نہ مہاجر ہیں اور نہ انصاری ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی تابعداری کی، مہاجرین و انصار کی۔ اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، وہ صحابہ مہاجر ہو یا انصاری ہو یا فتح مکہ کے بعد مسلمانی ہو، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، اور وہ رضی اللہ عنہ کا خطاب کس نے دیا؟ بولو بولو، کس نے دیا؟ اگر تاریخ کہتی ہے کہ فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر۔ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے، اور صحابہ کی غلطیاں اگر تاریخ گنوائے ہم اس تاریخ کو ماننے کے لیے تیار۔ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کو کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے، اور نبی پاک نے فرمایا لا تمس النار مسلما رانی او رامن رانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس مسلمان کو جہنم کی آگ مس بھی نہیں کرے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ نہ تابعی کو آگ مس کرے گی نہ صحابی کو آگ مس کرے گی۔ اور پھر میرے نبی نے یوں بھی فرمایا تھا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر، اللہ کی۔ جب قرآن و حدیث صحابہ کے اتنی گواہیاں دیتا ہے، صحابہ کی اتنی مدح بیان کرتے ہیں، تو ہم تاریخ کے پابند نہیں ہیں۔ تاریخ غلطیاں صحابہ کی بیان کرے تو صحابہ کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے، رب کا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو میں نے یہ بات حضرت امیر، میرے نبی نے تو کہا تھا کہ قیامت کے دن معاویہ آئے گا اور اس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ یہ ذبن ذبیحتین کی تشریح حضرت امیر معاویہ امت کو بتا رہے ہیں کہ اس دیہاتی نے آپ کو یوں کہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے بتایا میرا ذبی ایک باپ اسماعیل ہے اور دوسرا باپ میرا ذبی عبداللہ ہے، تو میں 2 ذبی کا بیٹا ہوں، 2 ذبی کا۔ تو جناب عبد المطلب کی یہ منت پوری ہوئی اور سلسلہ جناب عبداللہ تک پہنچا۔ اب میں کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب عبد المطلب یہ انتہائی شریفانہ اخلاق کے مالک تھے، اور اپنی اولاد کو، اپنے قبیلے کو ہمیشہ ظلم سے روکتے تھے،
नाहक कत्ल से रोकते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करने से रोकते थे। शराब को इन्होंने ज़माना जाहिलियत में अपने ऊपर हराम किया हुआ था, जिना को हराम किया हुआ था। और जब रमजान मुबारक आता और ये अपने दस्तरखान को वसी फरमा दिया करते थे, आप अपने दस्तरखान के दहाने खोल दिए थे, लोगों के ऊपर खर्च किया करते थे। और आप बारहा उस जमाने में जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए, आप गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। और आखिरी जमाने में मौत से कबल जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बुत परस्ती से बिल्कुल आग कर दिया था, बुत परस्ती को छोड़ दिया था। और इस्लाम ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जिन चीजों को बाद में जिंदा रखा, वो 7 चीजें मेरे सामने हैं। इस्लाम ने कौन कौन सी चीजें उनकी जिंदा रखी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की, जो वो काम करते थे। एक तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब मन्नत को पूरा करने वाले थे। इस्लाम ने भी कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, अहद को पूरा करो, और यूफून बिन नज़्र, इस्लाम ने इसकी पूरी ताकीद की है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब मन्नत को पूरा करने की सारी जिंदगी ताकीद करते थे, इस्लाम ने भी इसको बाकी रखा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब महरम औरतों के साथ निकाह करने को हराम कहते थे। बाद में जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इस चीज को जिंदा रखा। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब ज़माना जाहिलियत में चोर के हाथ को कटवाया करते थे, इस्लाम ने भी इस सजा को बाकी रखा। और फिर नौमौलूद जिंदा दरगोर करना लड़कियों को, जनाब अब्दुल मुत्तलिब इसको ऐब समझा करते थे और लोगों को मना करते थे। इस्लाम ने फिर इसको भी जारी रखा। और कत्ल को रोकते थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, इस्लाम ने इसको भी बाकी रखा। शराब को हराम करार देते थे, इस्लाम ने इसको भी हराम करार दिया। जिना को हराम करार देते थे, इस्लाम ने इसको भी मना कर दिया। और बैतुल्लाह के गिर्द लोग नंगे तवाफ करते थे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब उनको मना किया करते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने आकर रोक दिया कि आज के बाद बैतुल्लाह का नंगा तवाफ हो। चलो नंगे तवाफ की बारी है। मैं आपको बताता हूं, ये जो बिदआत आती है ना, बिदआत और रसूमात, ये असल इनकी कोई ना कोई खुशनुमा चीज होती है। वो बैतुल्लाह का नंगा तवाफ जो बैतुल्लाह का करते थे कुरैश मक्का, वो कहते जिन कपड़ों के साथ हम गुनाह करते हैं, यही कपड़े पहनकर हम अल्लाह के घर का तवाफ करें। असा कपड़े ला के, पीछे मुद्दा क्या था? अल्लाह की रजा, कि गंदे कपड़ों से गुनाह भी करें, इन्हीं कपड़ों से गुनाह करें, और फिर यही कपड़े पहनकर हम क्या करें? और ये उन्होंने तरीका अपनी अकल से इजाद किया। और ये ख्याल ना आया कि नंगा होना खुद ऐब है, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब उनको मना किया करते थे। और फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उनको ये मना किया। और इस्लाम जब आया और इस्लाम ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब की इन खिसाल को जिंदा रखा। एक अजीम इंसान थे, बुत परस्ती को और फरमाया करते थे अपनी औलाद को, जनाब अब्दुल मुत्तलिब किसी के साथ जुल्म न करो। जालिम इंसान उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक वो जिंदगी के अंदर उस जुल्म का बदला अपने ऊपर न आजमा ले। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को बतलाया गया कि आपका तो ये नजरिया है, लेकिन मुल्क शाम के अंदर एक बहुत बड़ा जालिम आदमी फौत हो गया है और दुनिया के ऊपर उसके ऊपर तो जुल्म का कोई बदला नहीं लिया गया। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ज़माना जाहिलियत में कुछ सोच के उनको जवाब दिया था कि चलो दुनिया की उधर गई, एक जमाना नजर नहीं आया जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हो सकती हो। और फिर इसी का इंतखाब किया गया। और हुजूर यूं ही फरमाते थे, अल्लाह ने इब्राहिम की औलाद में जनाब इस्माइल को चुना, जनाब इस्माइल में बनु कुनाना को चुना, बनु कुनाना में बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम में एक रवायत में आता है अब्दुल मुत्तलिब को चुना, और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में मुझे चुना, मुझे चुना। और हुजूर यूं फरमाते हैं, आना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामा वला फखरा, मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार हूंगा, लेकिन इस सरदारी के ऊपर मुझे कोई फखर और गुरूर नहीं है। तो नबी पाक अपने खानदान की तारीफें कर रहे हैं। तो भाई तकब्बुर और गुरूर उसको कहते हैं जिसमें दूसरे की तहकीर की जाए
اگر اپنے خاندان کے فضائل بیان کی جائیں دوسرے کی تحقیر کیے بغیر تو یہ مستحسن عمل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے خاندان کا انتخاب بیان فرما رہے ہیں اور یہ آپ بغیر فخر کے بیان کر رہے ہیں اپنے خاندان کی فضیلت کو. اور نبی کے لیے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اپنی پوزیشن کو واضح کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، بخلاف ایک ولی کے لیے اپنی پوزیشن کو واضح کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. لیکن نبی کے لیے اپنے حسب و نسب کو واضح کرنا ضروری ہوا کرتا ہے. اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں ذکر فرمائی ہیں. اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں یہ فخر کرنا شرعاً تو جائز ہے ہی نہیں، عقلاً بھی جائز نہیں ہے. عقلاً بھی جائز، میں سمجھاتا ہوں. اگر عقلاً فخر جائز بھی ہوتا تو کم از کم ایسے امور میں جائز ہوتا جو انسان کے اختیار میں ہو. جو انسان کے بھائی تو سچ کوئی بندہ دسے جڑا اپنے اختیار نہ اس خاندان میں پیدا ہوا جسے جو اس کی پیدائش ہوئی. خاموش ہو گئے ہو. جڑے اوانے دے گھر جمے نہ اپنے اختیار نہ جمے، جڑے کسی اور خاندان میں جمے اپنے اختیار. تو جو چیز تمہارے اختیار میں بھی نہیں ہے اس کے اوپر فخر کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. شرعاً تو ویسے بھی جائز نہیں ہے. یہ اگر کسی کو اعلیٰ خاندان کے اندر پیدائش اللہ نے نصیب فرمائی ہے تو یہ قابل فخر چیز نہیں ہے، یہ قابل شکر چیز ہے. یہ کیا چیز ہے؟ قابل. وگرنہ اللہ کمینوں کی صف میں ڈال دے اور کائنات میں کوئی بلانے والا نہ ہو، جدھر سے جائے لوگ لعنتیں برساتے پھریں، تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ہمارے اوپر اپنی ستاری والا معاملہ فرما. میں بس آخری بات عرض کرتا ہوں. جناب عبد المطلب تاجر تھے اور یمن کے علاقے میں اپنی تجارت کرتے اور قبیلہ ہمیر کے ایک سردار کے گھر میں جا کر آرام فرمایا کرتے تھے، وہاں رہا کرتے تھے. ایک دفعہ یمن کے سفر پہ تشریف لے گئے. وہاں ایک بہت بڑا تورات کا عالم یہودی موجود تھا. اس نے جناب عبد المطلب کو دیکھا. وہ دیکھ کر کہتا ہے میں آپ کو آپ کے جسم کے کچھ حصوں کو ٹٹولنے کی جسارت کر سکتا ہوں. تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ سارے جسم کو تو میں ٹٹولنے کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ بتائیں کہ جسم کے کس حصے کو ٹٹول سکتے ہو، کس حصے کو ٹٹولنا چاہتے ہو. تو جناب عبد المطلب کو یہودی عالم نے کہا میں آپ کے دونوں نتنوں کو ان کو ٹٹولنا چاہتا ہوں. تو جناب عبد المطلب نے اجازت دے دی اور پھر اس یہودی عالم نے دایاں نتنا بھی پورے غور سے دیکھا اور بایاں نتنا بھی پورے غور سے دیکھا. اور یہودی عالم کہتا ہے مجھے آپ کے نتنے سے نبوت اور خلافت نظر آ رہی ہے. ایک نتنے میں نبوت نظر آ رہی ہے اور دوسرے نتنے میں یہ کون سی خلافت ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے. ایک نتنے میں نبوت اور دوسرے نتنے میں. دوسری روایت میں آتا ہے اس نے کہا مجھے ایک آپ کے نتنوں سے ایک طرف نبوت نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف حکومت نظر آ رہی ہے اور یہ دو منافعوں کے درمیان نظر آ رہی ہے. دو منافعوں کے درمیان نظر آ رہی ہے. تو جناب عبد المطلب کے چہرے کو دیکھ کر اس یہودی عالم نے قیافہ شناسی کی اور اس نے اس وقت بشارت دی کہ ہو سکتا ہے تیری نسل میں نبی پیدا ہونے والا ہو جس نے کائنات کی حکمرانی بھی سنبھال لی ہے. جس نے کائنات کی. پھر جناب عبد المطلب یمن سے واپس آئے اور اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا. یہ بھی عبد المطلب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد بن عبد مناف. ادھر آمنہ بنت وہب، پھر اس کے اوپر زہرہ بن مناف. اس نے کہا دو منافوں کے درمیان. انشاءاللہ اس کو میں یہیں سے اس ہمیر کے جو آپ کی مہمانی تھی اس سے پھر آپ کو یہاں سے اور پھر جناب عبد المطلب کی شادی کی طرف لے جاؤں گا اگلے جمعہ کے اوپر. بس آپ بند کر دیں، تھوڑے سے بیٹھے رہیں.